بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا اس پہلے چیپٹر کو جو کہ حضرت محمد اینڈ ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس کے نام سے ہے اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن کو ہم سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد جو اس کے مین فیچرز انکلوڈنگ شارٹ کوسچنز، سینونیمز، ان سب کو بھی ڈسکس کریں گے۔ آپ کے سامنے پیج نمبر 2 ہے، پیج نمبر 2 پیراگراف 1 ہے، آپ وہاں سے دیکھیں تو سب سے پہلی لائن جو ہے حضرت محمد لائف از اے پرفیکٹ model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life۔ کہ رسول پاک کی جو زندگی ہے وہ ایک مکمل نمونہ ہے، ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر اچھائی، تقوی اور کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ان کی زندگی انفرادی ہو یا چاہے وہ ان کی زندگی سماجی ہو۔ سوشل لائف سماجی زندگی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسج اینڈ گائیڈنس فرام ہز لائف ٹو اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپرچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف۔ لوگ رسول پاک کی زندگی سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کے اندر اپنے اخلاقیات، اپنی روحانی ویلیوز کو اور اپنے سوشل ایریاز ہیں جو ان کے لائف کے، ان کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے he has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life۔ رسول پاک نے اپنی زندگی کے اندر وہ اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں ہمارے لیے، کس کے لیے؟ for all mankind، تمام انسانوں کے لیے، to follow in every field of life، جن کو زندگی کے ہر میدان میں فالو کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں۔ حضرت محمد practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty۔ رسول پاک نے اپنی زندگی کے اندر اپنی عملی سرگرمیوں سے یہ بات ظاہر کروا دی، یہ دنیا والوں پر باور کروا دی کہ ان جیسا کوئی سچا اور منصف کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کے۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کے طور پر he earned the good reputation of being an honest، انہوں نے ایک سچے ایماندار ہونے کی حیثیت سے بہت بڑی عزت کمائی، ریپوٹیشن کو بلند کیا، اپنی شہرت کو بلند کیا۔ فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین، اور ساتھ میں انصاف پر مبنی ایک کامیاب کاروباری انسان کے طور پر سامنے آئے۔ He always had fair and just dealing with all people، وہ تمام لوگوں کے ساتھ ہمیشہ انصاف پر مبنی اور سچ پر مبنی معاملات طے کرتے تھے۔ When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone۔ یہاں پر ایک ایگزامپل جو بتائی جا رہی ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت وہاں پر موجود قبائل کے درمیان بلیک سٹون کو اس جگہ پر سیٹ کرنے کے لیے لوگوں میں جھگڑا پیدا ہوا، جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ بلیک سٹون حجر اسود کو کہا جاتا ہے۔ He advised the most equitable plan for the setting of the black stone۔ رسول پاک نے نصیحت کر کے اس بلیک سٹون کے ڈسپیوٹ کو، اس جھگڑے کو ختم کیا کہ انہوں نے تمام قبائل کو بلایا تھا۔ اس میں یہ آپ کی ٹرانسلیشن سے ہٹ کے ہے کہ یہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے تمام قبائل کو بلایا اور ایک چادر کے اوپر اس پتھر کو رکھ کے اور وہ چادر تمام قبائل کے سرداروں کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ وہ جا کر اس جگہ پر اس کو سیٹ کر دیں۔ This pleased everyone and saved them from a tribal conflict۔ اس طرح سے تمام تر جو لوگ تھے، تمام قبائل کے سردار یا تمام قبیلوں کے جو لوگ تھے، وہ اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس طرح ایک بہت بڑا جو ٹرائبل کانفلکٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ مینز کہ ان قبائل کے درمیان جو پیدا ہونے والا جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ نیکسٹ پیراگراف 3 ہے۔ ایز ہیڈ آف اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے he decided all cases on merit and justice and equity irrespective of color, creed اور race۔ مدینہ کے ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے تمام تر معاملات جو تھے وہ انصاف پر، برابری پر اور میرٹ کی بنیاد پر طے فرمائے، بغیر کسی کلر کو دیکھتے ہوئے، بغیر رنگ کے فرق کے، بغیر ذات کے فرق کے، بغیر عقیدے کے فرق کے۔ مینز کہ ان لوگوں کے اندر کسی عقیدے کو یا کسی بھی کلر کو، ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا گیا، بلکہ صرف انصاف پر مبنی بات کی گئی کہ جو سچا ہے اسی کا ساتھ دیا گیا۔ Once a Quraysh woman was found guilty of stealing۔
یہ واقعہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے اور یہاں پر دوبارہ سے مینشن کیا جا رہا ہے کہ ایک قریش کی عورت جو کہ چوری کے الزام میں گرفتار ہوئی. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of family of the Quraysh. تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ قریش قبیلے کی عزت کو بچانے کے لیے اس عورت کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے, اس عورت کو بچانا چاہ رہے تھے. They asked حضرت اسامہ بن زید to intercede on her behalf. ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ وہ رسول پاک سے سفارش کریں کہ وہ اس معاملے کو طے فرمائیں تاکہ یہ عورت سزا سے بچ سکے, کیونکہ وہ قریش قبیلہ کی عزت کو بچانا چاہتے تھے. حضرت اسامہ requested the رسول to forgive her. لہٰذا حضرت اسامہ رسول پاک کے پاس گئے اس عورت کی سفارش لے کر. The رسول very furiously said, رسول پاک نے انتہائی غصے کی حالت میں آ کر یہ کہا, بنی اسرائیل was ruined because of this, کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں. مینز کہ وہ جتنے بھی بڑے بڑے جاگیردار ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیتے, طاقتور کو چھوڑ دیتے تھے اور کمزور کو سزا دیتے تھے. They applied law to the poor and forgave the rich. وہی بات کہ وہ ہمیشہ امیروں کو چھوڑ دیتے تھے لیکن اپنے قوانین وہ غریبوں پر لاگو کیا کرتے تھے. نیکسٹ پیراگراف 4 ہے. ڈیورنگ دا سرمن, ایک مرتبہ خطبہ کے دوران, an Ansari seeing some man from the tribe of Banu Talba sitting there stood up and pointed toward them and said. اسی دوران میں ایک انصاری جو ہے وہ کھڑا ہوا اور اسی مجلس کے اندر اسی خطبہ کے دوران بنو طلبہ قبیلہ کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس انصاری نے ان قبیلے والوں کی طرف اشارہ کر کے کہا, او رسول آف اللہ, اے اللہ کے رسول, their ancestors killed a member of our family, کہ ان لوگوں کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ اس قتل کے بدلے میں ان میں سے کسی آدمی کو ہینگ کریں, آپ کسی ایک آدمی کو پھانسی پر لٹکا دیں تاکہ ہمارا بدلہ پورا ہو جائے. The رسول replied, رسول پاک نے کیا جواب دیا, The revenge of the fathers cannot be taken on his son, کہ کسی کے بھی باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. مینز کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی گناہ اس کے باپ نے سر انجام دیا ہو اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ اس کا بیٹا بھگتے, ایسا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. نیکسٹ پیراگراف 5 ہے. The Rasul was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. رسول پاک اپنے انصاف کی وجہ سے صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ یہودیوں میں بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے. وہ یہودی جو آپ کی جان کے بھی دشمن تھے, آپ کے بہت بڑے دشمن کہلاتے تھے, وہ اپنے تمام تر معاملات brought their suits to him and he decided cases in according with the Jewish law. وہ اپنے تمام تر معاملات جھگڑے رسول پاک کے پاس لے کر آتے اور رسول پاک یہودیوں کے قوانین کے مطابق ان کے تمام فیصلوں کو پورا کرتے تھے. He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge, judge in equity between them, for Allah's love those who judge in equity. تو یہ رسول پاک کی ایک قرآن کے اندر جو کچھ الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. He very strictly followed the commandment of Allah. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بڑی سختی سے ان پر عمل کرتے تھے. رسول پاک مینس کے قرآن کے اندر ہے کہ وہ اس وقت تک بات نہیں کرتے تھے جب تک کوئی ان پر وحی نازل نہ ہوتی. تو if they came to you, either judge between them, کہ اگر وہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ تمہارے پاس آئیں انصاف کے لیے, اور decline to interfere, تو آپ ان کے درمیان انصاف سے آپ ان کے درمیان بغیر کسی رنگ فرق کے فیصلہ کریں. If you decline, they cannot hurt you in the least. اگر آپ انہیں معاف کر دو گے کہ اگر کوئی آپ کو ہرٹ کر رہا ہے آپ انہیں معاف کر دو گے, they cannot hurt you in the least, تو آخرکار وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. If you judge, judge in equity between them. اور اگر آپ نے فیصلہ کیا اور انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ہے, for Allah's love those who judge in equity, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف پر مبنی فیصلے کرتے ہیں. Next, justice demand that it should be upheld in all the circumstances.
انصاف کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اس کو تمام حالات میں برقرار رکھا جائے، کہ جس طرح کے بھی مشکل حالات پیدا ہو جائیں انصاف کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے۔ تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے 5 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ کے جو 3 پیراگراف ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔